बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सास की कभी बहू थी या नहीं, सास कभी बहू नहीं थी, वो नहीं, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, पता नहीं को इस तरह का कोई गाना भी है, फिल्म तो है इस नाम की फिल्म, कभी खुशी कभी गम, उसका सीन पार्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पूरा 1.5 घंटा इंतज़ार किया, बुलाया, आए, मर्सिडीज़ के ऊपर बैठ कर आए। माजी में नैब के मुलजमान जो होते थे, सियासतदान, वो बख्तरबंद गाड़ियों में लाए जाते थे और उनकी गिरफ्तारियां, वो क्या नाम है जी यार, वो अब्बासी समथिंग, जो पिंडी से गिरफ्तार हुए थे, हनीफ अब्बासी साहब, प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी से मुझे नाम याद आ गया। हनीफ अब्बासी साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को तकलीफ ये हो रही थी कि इनको बड़े गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ साहब को इधर से गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी की वो कोई अदालती तकद्दस पामाल नहीं हुआ। और फिर इमरान खान साहब अपनी पेशियों के ऊपर अदालतों में जो कुछ करते रहे, जो कुछ यार ये आप वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इधर उधर जो कुछ होता रहा, और इनके कारकुन जो लाहौर हाई कोर्ट करते रहे, ये उनको नज़र नहीं आया, उनकी मर्जी है। हमने पहले भी गुफ्तगू की थी और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ चलेगा। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो कोई 1.5 घंटे के या 4:30 से भी तकरीबन ऊपर जो था टाइम, कोई 5:30 के करीब मेरा ख्याल है वो लाए गए, या इससे भी ताख़ीर के साथ वो लाए गए। मर्सिडीज़ के अंदर बैठे हुए थे, पैदल चल के अंदर गए और जाते ही चीफ साहब के वो कहते हैं ना कि जी खुशी से वो बाछें खिल गई उनकी और वो चेहरे पे रौनक आ गई। आपको सामने देख के बहुत खुशी हो रही है और आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और दोबारा से गिरफ्तारी वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें, क्योंकि देखें जो अदालत में सरेंडर कर देता है वो अदालत के पास अमानत होता है। पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का फ़लसफ़ा बयान कर दिया और उनको कहा कि जी कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अदालत में हैं, और वैसे भी चूँकि नेट शेट जो है वो आ नहीं रहा। प्रोड्यूसर साहब आप ज़रा इसको ज़रा चेक करें कि ये नेट रुक क्यों गया है। और मैं साथ साथ इस तरफ देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो जो है ना टीवी वो लगा हुआ है, नेट के ऊपर जो है ना स्मार्ट टीवी वो चल रहा है, तो मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि क्या सूरत हाल बन रही है। तो मैं आपको 2 खबरें देना चाह रहा था। पहली खबर तो है वो मैं जो खदशात का इजहार कर रहा था कि लाहौर में एक मुतय्यन बहुत अहम अफसर जो जनरल बाजवा साहब की कुर्बतदारी में भी था और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब उमर ताब बंदयाल साहब की भी रिश्तेदारी में आ चुका है, वो जो है वो अल्लाह आपका भला करे। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने खबर आई है जिस खदशे का इजहार मैंने पहले किया था आपसे और अब भी उसी का खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि रेंजर्स ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोनों गेटों के ऊपर अपनी गाड़ियाँ लगा दी। तो मैंने पहले भी जो ये व्लॉग इससे पहले वाला जो था वो आपसे यही गुजारिश की थी कि उमर ताब बंदयाल साहब अपने इश्क के मारे, अपनी रूहानियत के मारे, अपनी वो जो कहते हैं वो आमलियत के मारे, अपने पीर साहब की मोहब्बत में या बुशरा बीबी नेटवर्क वाला जो है उस ज़मन में वो अगर दिल के हाथों मजबूर होके इनको छोड़ भी देते हैं तो सर किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये लाहौर में उनके खिलाफ मुकदमा है, ये जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था। मैं पहले आपको वो वाली बात बता दूं कि एक बड़े अफसर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है जो बाजवा साहब की रिश्तेदारी की वजह से आया था, और जो बाजवा साहब का रिश्तेदार था और बंदयाल साहब की रिश्तेदारी में आ रहा है अगले 1 आध माह में, तो वो अफसर जो है वो कुछ खुशगवार वाक़यात के बाद हटा दिया गया है। और आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जानबूझ के अभी उस अफसर का नाम नहीं ले रहा। तो मैं वापस आता हूँ इस बात के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है और जो अदालत है इनके तर्ज अमल क्या हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें स्टेट की बात करनी चाहिए। और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने तालियां बजा के गले में हाथ डाल के उनकी ज़मानत एक तरह से ले ली। उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी करार दे दी, ज़मानत तो खैर नहीं ली, और उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ पर जाके दोबारा से नए सिरे से ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें और फिर इसके बाद जो वो कहेंगे वो आपने करना है, ये वो मानना है। सर उन्होंने की सिर खोती दा
ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں. چیف صاحب وہ آپ کی بات آپ کے منہ کے اوپر نہیں مان رہے. ابھی ہم نے یہ ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہا ہے کہ چیف صاحب نے کہا کہ کل آپ کی گرفتاری کے بعد جب آپ گرفتار ہوئے تو آپ کے کارکنوں نے بڑا ادب مچایا ہے جی. اچھا جی میں کوئی معمول کی بات ہے تو انہوں نے آپ کو اس کی عدالت کی خواہش ہے کہ آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. انہوں نے کیا پہن نے ہیرو شاہ رخ خان. انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں کہ میرا تو فون جو ہے وہ پکڑ لیا تھا انہوں نے گرفتاری کے بعد, میرے سر کے اوپر ڈنڈے مارے, مجھے گرفتار کر لیا, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے, یہ میڈیا یہاں پر کھڑا ہے, میں تو کبھی بھی انتشار کی بات نہیں کرتا, میں نے تو سمپل یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن دیں. سر اوس پا سے نہیں آئے کہ مذمت کیوں کہ کل کو اگر پھر مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے کارکنوں کو یہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا, اور کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا کیا ان کو بیوی بچوں سمیت قتل کرتے ہیں. یہ ان کی منشا ہے. میں یہ فقیر بار بار آپ کو کہہ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ذات کے حوالے سے موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ گرفتاری دینے سے گریزاں تھے. تو میں پہلے بھی یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ ہو, گرفتاری سے اسی لیے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہو جائے گا, باقی لوگوں کے بچے مرتے ہیں مرے. وہ انہوں نے جو کچھ ان کی سیاست ہے یہ کہ بھئی میرے اقتدار میں ہونا چاہیے سب سے پہلے عمران خان یوں کہہ لیں, تو لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی یا عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کی خواہش کے اوپر 2 حرف مذمت کے نہیں بولے, 2 حرف مذمت کے نہیں بولے. میں پھر بار بار یہ والی بات کر رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست سے باز آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پیچا یا انہوں نے جو دشنام کی فساد کی جو سیاست کی داغ بیل ڈالی ہے, اگر میں نے آج مذمت کر دی تو پھر کیوں ہوئے گا, تو مطلب وہ پھر آگے سے وہ کر نہیں سکیں گے. لیکن چیف صاحب کو ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رہی کہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھ کے 2 جو الفاظ ہیں حرف ہیں مذمت کے وہ نہیں کر رہا تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا. تو جناب علی یہ تو سپریم کورٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب باری ہے حکومت کی, اب باری ہے ریاست کی کہ وہ کس طرح کا بیہیو کرتی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جب انہوں نے طلب کیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا, وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا ہے, وہ دیکھیں کب ہوتا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے عمران ریاض سے لے کے آفتاب اقبال صاحب تک کے جیسے عمران پسند یا عمران زدہ صحافیوں کو گرفتار کر لیا, جس حکومت نے جس ریاست نے, جنہوں نے نقص امن کے تحت فواد چودھری کو عدالت سے ضمانت کے باوجود نقص امن کے تحت گرفتار کر لیا, ضمانت کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نقص امن کا جو 16 ایم پی او کا یا 3 ایم پی او کا کیس ہوتا ہے وہ آپ فوری دائر کرتے ہیں اور وہ فوری ضمانتیں آپ کی جتنی مرضی ہوئی ہوں, ریاست کے پاس حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے علی محمد صاحب کو سپریم کورٹ آتے ہوئے گرفتار کر لیا, جنہوں نے اعجاز چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا, جنہوں نے اسد عمر کو گرفتار کر لیا, جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا, اور چیف صاحب کیوں گرفتار کیا؟ وہ اس لیے گرفتار کیا کہ جو نقص امن آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس نقص امن کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں خصوصاً بھارت میں یہ اور پوری دنیا میں وہ جو پاکستان جن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ ملک گیا ریاست گئی, آپ کو وہ مسئلہ ہی نظر آ رہا. جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پاکستان کے ریاست کے جو ایک علامتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو حملے کیے, کور کمانڈر ہاؤس میں گھر کے گھس کے آگ لگائی, ٹرکوں میں آگ لگا رہے ہیں اور سڑکوں کے اوپر آگ لگا رہے ہیں, سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں, آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. تو اس کا جواب آپ کو آج نہیں تو کل دینا پڑے گا. اب پھر آپ مذاکرات کا آغاز کریں, بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا یہ اختیار آپ کا ہے؟ کیا جو عمران خان صاحب, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو کے ساتھ جو محبت پاکستان کی عدلیہ نے دکھائی ہے وہ بلیسنگ پاکستان کے کسی اور سیاستدان کے حصے میں نہیں آئی. ان کو بیٹھ کے ساتھ میں وہ منہ پہ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں مان رہا وہ شخص چیف صاحب, اور آپ اس کو ہدایت نامہ جاری کریں, مذاکرات کریں, کارکنوں کو کہیں کہ اس طرح کے حملے نہ کریں, یہ نہ کریں. عمران سے 10 افراد کو ملنے کی اجازت ہوگی, پتہ نہیں کدوں ہوئے گی کدوں نہیں ہوئے گی. عمران خان کو پولیس لائنس کے گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم, یعنی کہ ٹیکنیکلی انہوں نے پھر جو ہے وہ پولیس کے ہی حوالے کر دیا ان کو ٹیکنیکلی.
10 بندے ان سے مل سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو عمران خان صاحب کو جو چیف جسٹس پاکستان صاحب ہیں انہوں نے بیسیکلی کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے کان ادھر سے پکڑ لیا. وہ انہوں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ جی آپ جائیں اور ذرا طریقے سے گرفتاری دیں. مجھے تو یہ بات لگ رہی ہے. تو وہ جو رینجرز کی گاڑیاں دونوں گیٹوں کے اوپر لگ گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ بھی اتنا بھار پاکستان کی ریاست کا نہیں لے سکے. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑی سی گونگوں سے مٹی چاڑنی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر عدالت نے صرف اپنی عزت بچائی ہے کہ ہن پٹیشن آ گئی تو ہن کی کرنا. انہوں نے غیر قانونی قرار دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں کل، اور آپ نے جو فیصلہ ہوگا وہ ماننا ہے، اچھے بچوں کی طرح ماننا ہے. یہ جو ہوئے ہیں تشدد پرتشدد مظاہرے، اس کی آپ نے وہ کرنی ہے، مذمت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے واپس میرا پتر شاباش رات آپ نے جو ہے وہ پولیس کے پاس ہی گزارنی ہے، پولیس لائنز میں یا گیسٹ ہاؤس میں، پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں ان کو رکھیں اور صبح ان کو ہائی کورٹ پیش کر دیں. سر اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو عمران خان صاحب نے جس طرح کی سیاست کا آغاز کر دیا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کا بوجھ آج نہیں اٹھا پائی. باقی ہم ذرا تفصیلاً جو گفتگو ہے وہ اگلے ولاگ میں کریں گے. تب تک چیزیں جو ہیں وہ زیادہ میچور ہو چکی ہوں گی، انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ قسم کی ہاتھ میں لگ چکی ہوگی. خبریں دو ہیں، ایک کہ ریاست کمپرومائز کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے. آپ اچھی طرح دیکھ لیں آج دن بھر کی گرفتاریاں. نمبر 2، جو ناخوشگوار واقعات کے ذمہ دار ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں حکومت والی سائڈ کی طرف سے، یعنی کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. نمبر 3، عمران خان صاحب کا بوجھ سپریم کورٹ بھی آج نہیں اٹھا پائی. طریقے کے ساتھ ان کو پھر پولیس کے حوالے واپس کر دیا گیا ہے اور رینجرز ان کو لے کے جا رہی اور لے کے جائے گی. آگے کیا ہوتا ہے یہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.